یہ جو بریفنگ ہوئی ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ ان کو کیا وہاں پہ کوئی سیٹسفیکشن جو پاکستان کے اقدامات ہیں ان سے کوئی مطمئن وہ ہوئے ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکم نوید قمر صاحب۔ وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیے۔ بتائیے گا کہ آج کی بریفنگ کیسی تھی اور کیا مطمئن ہوئے بطور پارلیمنٹیرین کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست جو اقدامات کر رہی ہے خطے کی صورتحال سے متعلق، کیا موقف ہے آپ کا سر؟ دیکھیں آسما، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بریفنگ ان کیمرہ تھی جی۔ تو جو ایکچولی پروسیڈنگز تھی وہ تو مناسب بھی نہیں ہے اس پہ بات کرنا، لیکن دیکھیں ملک کی جب پالیسی بنتی ہے تو سب کی مشاورت سے بننی چاہیے، کیونکہ یہ ایشو نہ گورنمنٹ کا ہے نہ مسلم لیگ کا ہے، یہ پاکستان کا ایشو ہے، کیونکہ ایک بہت ہی سیریس سچویشن ہمارے بارڈرز پہ ہر طرف سے بن رہی ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی پارٹیسپیٹ کیے انہوں نے اسی پرسپیکٹو سے بات کی کہ پاکستان کو کس طرح سے پاکستان کے لیے خطرات جو ہیں ان کو کم سے کم کس طرح سے کیا جائے، اور اس میں جیسے آپ نے کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام سیاسی پارٹیاں موجود ہوتی، لیکن نہیں آئیں۔ بہرحال مجھے یہ یقین ہے کہ وہ بھی ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچتے اگر ہوتے بھی یہاں، اور اس کے بعد یہ جو تجویز صرف مولانا صاحب نہیں، کافی لوگوں نے یہ تجویز دی کہ ایک جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے ان کیمرہ، وہاں بھی ڈسکشن ہونا چاہیے، جس کو بائی اینڈ لارج پرائم منسٹر نے ویلکم کیا، انہوں نے اس کو نیگیٹیولی نہیں دیکھا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ لارجر کنسنسس وہاں بھی ہونا چاہیے۔ باقی اب ظاہر ہے کہ ایک صورتحال ایسی ہے جو کہ لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے، اور ہمیں اپنے جو سچویشن ہے اس پہ بالکل کڑی نظر بھی رکھنی ہے، اور ہر وقت گورنمنٹ کے لیے بھی یہ گائیڈنس رکھنی ہے کہ پاکستان اس سارے سیناریو میں اگر بہتر نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کی بچت ہوتی رہے۔ بالکل نوید قمر صاحب، جیسے ظاہر ہے کہ اس کی جو ظاہر حساس معلومات ہیں اس کے اوپر تو ہم تفصیلات میں نہ جا سکتے ہیں نہ جائیں گے، لیکن اوور آل ایز اے پولیٹیشین آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کرنا کیا چاہیے امیجیٹلی؟ ایک تو پارلیمنٹ کا سیشن آپ نے کہا، پرائم منسٹر نے ایگری کیا کہ جوائنٹ سیشن جو ہے وہ ان کیمرہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے اقدامات فوراً لینے ہیں؟ کیونکہ وزیر خزانہ کا آپ نے سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ابھی تیل موجود ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آگے جا کے توانائی کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں توانائی کے مسائل تو صرف پاکستان کے لیے پوری دنیا کے لیے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز سے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا انرجی کا جو ذریعہ ہے وہ وہاں سے آتا ہے، اور وہ تقریباً یا اگر بند نہیں ہے تو اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے کہ وہاں سے تیل کا گزر بھی جو ہے وہ مشکل ہوگا، تو پاکستان بھی اس کی زد میں آئے گا۔ پاکستان بھی آئل امپورٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو LNG کی پروڈکشن ہے قطر کی وہ بھی فی الحال روک دی گئی ہے۔ تو انرجی کرائسس تو پوری دنیا میں آنا ہے، جو دنیا میں تیل کی قیمتیں ہیں وہ اچھی خاصی بڑھ جائیں گی، جو ایک ہمارے ہاں بچت ہو رہی تھی تھوڑی بہت باقی مشکلات کے ہوتے ہوئے وہ یہ تھے کہ آئل پرائسز بہرحال ایک مناسب لیول پہ تھی، جو کہ اب نہیں ہوں گی، اور اس کو بھی ہم نے اپنے بجٹ کے خطاروں میں اور ان ساری چیزوں میں دیکھنا ہے۔ لیکن فائنلی یہ کہنا کہ پاکستان کو اس سارے کانفلکٹ میں اپنے آپ کو بڑا بچا کے پھونک کے چلنا ہوگا، کیونکہ ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے عرب جو ممالک ہیں، گلف کے ہوں، سعودی عرب ہو، GCC، تو ان سب کے ساتھ کیونکہ ہمارے روابط اچھے ہیں، تو رائٹ اور رانگ کی تو ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن پاکستان کو سب کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر کے ہی چلنے ہوں گے۔ سر کوئکلی میں یہ بھی جان لوں آپ سے، چونکہ آپ سابق وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، UAE کے ساتھ ہمارے $2 ارب ہیں جو کہ رول اوور ہونے ہیں، وہ ابھی تک درمیان میں ہیں معاملات، یہ جنگ چھڑ چکی ہے،
تو کیا آپ کو اس کے کیا امکانات نظر آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے، اور دوسری جانب ایک دو مسلمان ملک اور اسما وہ ایک ایسی چیز تھی جس سے ہم اپنا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ود ان کنٹرول اور آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں ان کے تابع رکھ رہے تھے. لیکن آج کی صورتحال مختلف ہے جو کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے کی تھی. تو ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے نمبرز کو بھی دیکھنا ہوگا اور آئی ایم ایف سے بھی بات کرنی ہوگی کہ اگر یہ نہ بھی ہو سکے کہ یو اے خود اپنے ایک طریقے سے جنگ کی حالت میں آ گیا ہے، کیا یہ وہ افورڈ کر سکے گا نہیں، تو اس کو ہم نے اس کو بھی اور دوسرے آپشنز کو بھی دیکھنا ہوگا. سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں وقت دیا. شہریار افریدی صاحب شکریہ آپ کا بھی، بیرسٹر صاحب آپ نے جوائن کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ظاہر ہے جو صورتحال ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارٹیسپیشن بہت اہم تھی اور ہے ابھی بھی، کیونکہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور پاپولر پارٹی ہے. تو کیوں نہیں پاکستان تحریک انصاف گئی آج کے اس اجلاس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں میری بہن، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بابرکت مہینہ ہے. جو بھی آپ کام نیک نیتی سے کرتے ہیں اس میں اللہ کی مدد آتی ہے. 8 فروری سن 2024 کو جو بھی ہوا پوری قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا. 180 کے قریب وائٹ پیپر کے مطابق ہماری سیٹ نے، اور ریزرو شامل کرتے تو 2/3 میجورٹی پاکستان تحریک انصاف. جو ہوا میں اس میں نہیں جانا چاہتا. سوال یہ ہے کہ ملک کی سلامتی یہ بنیاد ہے. کسی سوچ، کسی فکر، کسی پولیٹیکل پارٹی کے اسپیکٹرم سے یا ایک عام آدمی کی سوچ سے آپ پرکھیں تو قوم کا وہ لیڈر جو لوگوں کے دلوں میں دھڑکتا ہے، قومی سلامتی کے حوالے سے اس سے پہلے جب ہم تاریخ کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں تو اگر ممبران قومی اسمبلی کو پے رول پہ پارلیمان میں لایا جا سکتا ہے اور سیریل اوفینسز کے لیے وہ چارج ہوئے تھے، یہاں پہ پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کا سوال ہے، اور اس خطے کا امن. کیونکہ خان صاحب کی افغانستان کے حوالے سے OIC کی بیک ٹو بیک 2 میٹنگز کرانا، پھر یہ گلوبل میسیج دینا کہ ہم امن کی پارٹنرشپ کو اور ریلیشنز کو ویلیو کریں گے، کہ ہم اس ہماری قوم نے بہت سہا ہے اور ہم پارٹنر ان پیس بننا چاہیں گے. تو پاکستان کی سلامتی کے لیے اگر خان صاحب سے کسی طریقے سے ان کی ٹیم کو الاؤ کیا جاتا کہ وہ ملتے اور ان کا ان پٹ لے کے اسی کمیٹی کے اندر شیئر کرتے تو قیامت تو نہیں آ جانی تھی. ایک سوال. دوسری چیز، اگر ہم واقعی سنسیئر ہیں تو جوائنٹ سیشن ہوا، پریزیڈنٹ صاحب نے آ کے اسپیچ تو کر دی. پرائم منسٹر آف پاکستان وہ کہاں تھے؟ ایوان میں تھے، چپ رہے. فورن منسٹر ایوان میں تھے، چپ رہے. کل بھی خاموشی تھی. آج انہوں نے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس کو ایک فیس سیونگ کے لیے بھیجا. اتنا سینسٹیو ایشو جس سے اس خطے کا امن، اور ڈونٹ فرگیٹ اگر ہم روس کو اس خطے میں شامل کر دیں، 4 ممالک کے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے. دنیا کی آدھی آبادی اس خطے میں رہتی ہے. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ پوری دنیا کو عالمی جنگ کی شکل میں دنیا کو نقصان پہنچا سکتی ہے یہ اسرائیل. اور اسرائیل کی ایک چیز آپ کو میں بتاؤں، یہ جو 1980 میں لڑائی ہوئی تھی ایران عراق، اس سے پہلے کیمپ ڈیوڈ، میں پیچھے نہیں جانا چاہوں گا، مصر اور اردن کو کیسے نیوٹرلائز کیا، میں 1980 آنورڈز آؤں گا. پھر کویت کا جو حملہ تھا، پھر اس کے بعد شام، عراق، لیبیا، یمن. پھر انہوں نے 12 دن کی لڑائی جو تھی، جب اسرائیل نے پلس چیک کیا ایران کا، اس میں اگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہو، 13 سے 24 جون آپ نے ایک چیز دیکھا ہوا، نیگوسیشنز تھے بٹوین ایران اینڈ US. پھر اس کے بعد جب کچھ سامنے آیا تو میسیج کیا تھا؟ میسیج یہ تھا کہ اصل آبجیکٹو ان کا پاکستان کو انفیکٹ خدا نہ خواستہ نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایک نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے اور میزائل ریلیٹڈ ٹیکنالوجی. پھر آن ٹاپ آف دیٹ اس دفعہ جو انہوں نے کیا ہے تو اپنی طرف سے انہوں نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے. کیوں؟
ایک ہی انیشیٹو سے انہوں نے سب سے پہلے ایران سے پھر بحرین، کویت، ان کو سعودی، نشانہ بنایا، بالکل، یو ای، بالکل۔ یعنی اور پھر جس طرح پاکستان اور افغانستان کے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس میں مودی جو رول پلے کر رہے ہیں تھرو اسرائیل، اس ٹائم پہ پاکستان کی قومی سلامتی یکجہتی اس پرائورٹی نمبر 1، بالکل۔ کیونکہ جتنی بھی ملٹری اکیڈمیز آپ ان کو سٹڈی کر لیں، بہترین فوج کے لیے یکجا قوم بہت ضروری ہے۔ بالکل، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ جا کے اگر یہی بات جو آپ کر رہے ہیں، آپ کی قیادت جا کے اس اجلاس میں کرتی وزیر اعظم کے ساتھ، وہ زیادہ مؤثر بات نہ دیکھیں ہوتی؟ جی 126 دن کا دھرنا تھا، اے پی ایس کا فیصلہ ہوا، سب کچھ کو چھوڑ کے خان صاحب گئے، شولڈر ٹو شولڈر بیٹھے۔ بالکل۔ آپ یہ دیکھیں کہ 7، 8، 9 مئی کو پچھلے سال کیا ہوا اور 10 مئی کو اللہ نے عزت دی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس اور فرنٹ لائن وارئرز کی طرح سوشل میڈیا پی ٹی آئی۔ تو آج اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں ہم تھوڑی کوئی فیورز چاہ رہے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب پاکستان کی بات آئے تو ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح قوم یکجا ہو اور میسج گلوبلی جائے اور دشمنان پاکستان کو یہ میسج آئے کہ قوم ایک ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ بات کر لیں تو قیامت آ جائے گی۔ صحیح۔ دیٹ از دا سول آبجیکٹ۔